اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے تو اللہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ بات خود اللہ فرماتا ہے۔ سوچو اتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے ولیوں کو دیا، پر مرزا علی انجینئر یہاں وہ حضور کی شان بیان کر رہا اور ساتھ میں اللہ کے ولیوں کا گستاخی کرتا۔ پر بات آتی جس طرح یہ حضور کی شان دکھانے کے لیے اولیاء کی توہین کر سکتا، پھر تو یہ اللہ کی شان میں نبیوں کا بھی توہین کر سکتا۔ یہی بات مرزا کو کہی گئی تو دیکھو کیا کہتا۔ تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ وہ ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی آپ کو اس کی بولی سے ہی پتا چل گیا کہ یہ کبھی نبی کی شان میں ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ پر آپ کو بتا دوں گستاخی ایسی چیز ہے جیسے گودام میں رکھی ہوئی گھاس پھوس میں ایک چنگاری دو اور کہو یہ تو بس چنگاری ہے، پر وہی چنگاری دھیرے دھیرے پورے گودام میں آگ لگا دیتی۔ ویسے ہی گستاخی میں تم اللہ کے ولی سے شروع کیے، پھر دھیرے دھیرے نبی تک بھی پہنچ گئے۔ آپ خود دیکھو اب جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ یعنی جس گستاخی کے بارے اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ کام کبھی نہیں کرے گا، پر اس کی گستاخی کا گڑھا بھرتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ اب میری ویڈیو کو دیکھنے والے سے سوال، اگر آپ عالم دین ہو یا طالب علم ہو یا زندگی میں کتنی ہی کتاب یا کسی مولوی کا ویڈیو میں آپ نے توحید بیان کرتے کرتے گستاخی دیکھا ہے، یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ کی شان بیان کرتے کرتے اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈاکہ ڈال رہے ہو؟ اب جو مرزا کو سپورٹ کر رہے، خدا کی قسم تم اس شخص کو ابھی بھی نہیں جان رہے ہو۔ اس کا ذرا سا سپورٹ تمہیں کفر کے کنویں میں دھکیل رہا، کیونکہ گستاخوں کی گستاخی جان کر اسے سپورٹ کرنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا۔ اللہ فرماتا بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔